كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف کیوں کر کیسے یہدی اللہ ہدایت دے گا قومن اس قوم کو، ایسے لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بعد ایمانہم ان کے ایمان لانے کے بعد، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول یہ کہ رسول حق ہیں، وجاءہم اور آئیں ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو، یا اللہ کیسے ہدایت دے، کیوں ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ لوگ جن کے دل اس بات پہ ایمان لے آئے، جو یہ جان گئے کہ آخری نبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہیں، اور جو کتاب جو قرآن اللہ نے اتارا وہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا۔ ایک وجہ انکار کی کیا ہے کہ اگر وہ مانیں گے تو ان کی قومیت کو، وہ جو ان کی عصبیت ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا ایک تکبر اور غرور ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ جو ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں، جو ان کو نذرانے ملتے ہیں، جو ان کو عزت اور فضیلت حاصل ہے اپنی قوموں میں، پادری بن کے یا اپنے بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے عالم بن کے اور ان کے پیشوا بن کے، وہ ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ وہ تو ایک عام مسلمان بن کے رہ جائیں گے، اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، زیادہ قریب بیٹھتے ہیں، ان کی ویلیو زیادہ ہے، ان کو کام زیادہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ اس چیز کو کیسے برداشت کرتے؟ تو کچھ مفسرین نے اس کو یہ کہا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ ان کے دل اس بات کو جان چکے تھے، وہ ان کی کتابیں، ان کی آیات، وہ ہر چیز وہ جان چکے تھے، اور ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی سچے رسول ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ ایک انکار وہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اور وہ نہیں مانتا، اور ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہی چیز ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کو انکار کرتے ہیں کہ بھائی نہیں مانتا، تم جو مرضی ہے کہو، میں نے یہ بات نہیں ماننی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوم، اللہ ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت دے، کیسے ہدایت دے، کیوں ان کو ہدایت ملے، جبکہ وہ جانتے ہیں اور جان بوجھ کے دل کی گواہی کو رد کر کے، کتابوں میں لکھی ہوئی نشانیوں کو رد کر کے، اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں اس کو رد کر کے، جب وہ انکار کرتے ہیں، جب وہ اڑے رہتے ہیں، جب وہ اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت اور زبردستی کھینچ کے ان کے دلوں کو جو ہے وہ اس طرف موڑ دے۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی کسی کی کمی نہیں ہے۔ صمد کا ایک مطلب یہ ہے وہ ذات جو کسی کام میں کسی کی محتاج نہ ہو، اور اس کے ما سوا، اس کے علاوہ ساری مخلوق ہر کام میں ہر طرح اس کی محتاج ہو، ایسی ذات صمد کہلاتی ہے۔ اللہ تو صمد ہے۔ اور یہ جو بات ہے وجاءہم البینات، اور نشانیاں ان کے سامنے آ گئیں، یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ساری زندگی آخری نبی زمان کی، جو آخری نبی تھے، ان کے آنے کی پیشن گوئیاں سنتے رہے اور اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور ساری چیزیں دیکھی، تو فوراً وہ چیزیں
ریمائنڈ ہوتی ہیں نا کہ یار اچھا یہ والی جو تھی وہ آیت، یہ والی حدیث یا یہ والی جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا تو یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے سامنے واضح نشانیاں آ گئیں. تو ان نشانیوں کے ساتھ ان کا ذہن ادھر جانا چاہیے تھا اور وہ گیا بھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ پھر جو ہے وہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے، اور ان کو اس عمل کے بدلے میں کہ جان بوجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے حق سے دین سے انکار کر دینا، اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، سب کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے، تو اس کا جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور تمام ملائکہ اور تمام انسانوں کی بد دعا کا مستحق ہو جائے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پہ اللہ کی طرف سے تو لعنت ہے ہی ہے کہ انہوں نے جب جانتے بوجھتے ہوئے کفر کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرشتوں نے بھی ان پہ لعنت کی کہ یہ کس قسم کے بد نصیب ہیں، انہوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا کہ دنیا کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی آخرت کا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اپنا نقصان کر دیا. اور والناس اجمعین، سارے لوگوں کی، اگلوں کی بھی پچھلوں کی بھی لعنت کے یہ مستحق کیسے ہو گئے کہ جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے انہیں یہ نشانیاں دکھائی تھیں، بتائی تھیں، بیان کی تھیں، ان کو بتایا تھا کہ نبی آئیں گے تو ان کی نصرت کرنا. جب وہ دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے ان کو بتایا تھا، لکھا ہوا دیا تھا، کتابیں دی تھی، انہوں نے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے باوجود عمل نہیں کیا، کفر کیا، تو وہ کہیں گے تم پہ لعنت ہو اللہ کی کہ تم کیسے خسیس قسم کے تم لوگ ہو. اور بعد والوں کی لعنت یا اس وقت کے جو ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ کیوں لعنت کریں گے؟ وہ اس لیے لعنت کریں گے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرے، اللہ تمہیں رحمت سے دور کرے کہ تمہیں معلوم تھا اور تم نے ہمیں نہیں بتایا، اور تمہیں معلوم تھا وہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے تھی، تم نے جو ہے وہ نہ خود ایمان لائے نہ ہمیں ایمان لانے کا ذریعہ بنے. اور آنے والی نسلیں بھی ان پہ لعنت کریں گی کہ تمہیں معلوم تھا، تم نے ایمان نہیں لایا، تو پھر ہم بھی ایمان تمہارے بعد بھی ہم تمہارے پیچھے ہی چلتے. اس طرح ہم پیدا ہوئے مسلمان تو ہم مسلمان ہی ہیں، کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہندو ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے. یعنی اگر آخرت کی باقی سزاؤں کو چھوڑ بھی دیں تو یہ اٹ سیلف ایک کتنی بڑی ایک سزا ہے. کسی کو کہا جائے کہ بھئی اگر تم یہ کام کرو گے نا تو پوری دنیا تم پہ تھو تھو کرے گی، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہو گے، تو انسان ڈر کے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور اکثر کام اللہ معاف کرے ہم انسانوں سے ڈر کے ہی اکثر گناہ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے، کیا بات کریں گے. تو یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس قسم کی جب وہ حرکتیں کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ لعنت اللہ کی. اور یہ اللہ کی لعنت بہت، اللہ کی رحمت سے دوری یہ بڑی سخت چیز ہے. نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی کو لعنت نہ دیں. ایک مرتبہ ایک سفر کے اندر ایک صحابی کی اونٹنی تنگ کر رہی تھی، شرارت کر رہی تھی، تنگ کر رہی تھی. تو ان صحابی نے اس اونٹنی پہ لعنت بھیجی. جب ان صحابی نے اس اونٹنی پہ لعنت بھیجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا یا سنا تو نبی نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو لشکر سے علیحدہ کر دو، اس کو چھوڑ دو جنگل میں، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی ہے. اور کسی ایسی چیز کو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، ہم اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق